बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। बलूचिस्तान में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट से खिताब किया, इस दौरान उन्होंने क्या बातें की, इत्तेहादियों के क्या गिले शिकवे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, इसके ऊपर बात करूंगा। तीसरा मामला जनाब मोहसिन नकवी साहब, क्या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लिख लिया? ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल मीडिया के ऊपर, और अब इन खबरों में किस हद तक हकीकत है, किस हद तक सदाकत है, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले बलूचिस्तान का जो वाकया है वो बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। देखें, BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लिया। बलूचिस्तान में जो कलदम दहशतगर्द तंजीमें हैं वो बहुत साल से इस तरह के ऑपरेशंस के अंदर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, और ये जो इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशंस हैं उसमें बलूचिस्तान के वही एलिमेंट्स, जो बलूचिस्तान के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि जी हमें हमारे हकूक नहीं मिले, हमें कौमी धारे में नहीं लाया गया। बलूचिस्तान के अंदर सुबाइयत की बुनियाद पर देखा जाए, लसानियत की बुनियाद पर देखा जाए, तो आप देख लें कि कितने साल से ये वाकयात हो रहे हैं, कितने साल से लोगों को शहीद किया जा रहा है। वहां पर लापता अफराद का मामला उठाया गया और वहां पर जो मिसिंग पर्सन्स थे, जो उनके लवाहिकीन आज तक अपने प्यारों को याद कर रहे हैं, उनको याद करके रो रहे हैं, आज तक वो मामला हल नहीं हुआ। तो सर, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वो सूबा है जो पसमानगी के लिहाज से, वसाइल की महरूमी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत से मसाइल का शिकार है। और बलूचिस्तान के अंदर आज से नहीं ये प्रॉब्लम्स चल रही, ये बहुत साल से चल रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस है उसको दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया। ट्रेन के अंदर वो दहशतगर्द आए, उससे ट्रेन के अंदर सिक्योरिटी के लोग थे, उसके बाद आम मुसाफिर थे, मतलब बहुत से लोगों को डराया धमकाया गया, शहादतें हुई। जो ट्रेन का जो ड्राइवर था उसको जख्मी तक कर दिया गया और कहा गया कि जी वो जख्मों की ताब ना लाकर वो इस दुनिया से चला गया। अब ये जो वाकयात हैं, देखें, बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बड़े संगीन सवालात उठ रहे हैं और बलूचिस्तान की हुकूमत लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर सारा मलबा नहीं डाल सकती। बलूचिस्तान की हुकूमत जो है उसकी खुद की ये जिम्मेदारी है कि वो एक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए, उसको बेहतर बनाए, उसके हवाले से अपना किरदार अदा करे। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत तो इस हवाले से कोई किरदार अदा करती नजर नहीं आ रही। मीर सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, आप देख लें कि जब से इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर अब तक वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने में नाकाम रहे। वो बलूचिस्तान के हालात को ठीक करने में नाकाम रहे। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की सिर्फ बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं है, सिंध में भी हुकूमत है, वफाक में वो नून लीग की तहती है। तो सर, ये जो बलूचिस्तान के अंदर हालात हैं, ये किसी एक बंदे के जो है वो बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बंदा बैठेगा और बलूचिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे। बलूचिस्तान के जो कबाइली हैं, जो वहां के लोग जो बटे हुए हैं, जो तकसीम हुए हैं, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। वहां पर जो मैंने आपको पहले बताया कि लसानियत की बुनियाद पर, सुबैयत की बुनियाद पर जो तकसीम है उसको खत्म करने की जरूरत है। तो ये जो वाकया है, इस वाकये के अंदर जी पता चला है कि सुबह 9:30 बजे जो है वो चली है जी, दहशत गर्दों ने जो है इस ट्रेन पर हमला किया। ये ट्रेन जो है सुबह 9:30 बजे चली। और एक और चीज के ये जो इसके इर्द गिर्द पहाड़ थे, उन पहाड़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उन पहाड़ों के पास जो है कोई आबादी नहीं है। उनके पास जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है, सब वीरान पड़ा हुआ है। और वो उन पहाड़ों के करीब से पता चला कि ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने इस ट्रेन को यरगमाल बनाया, इसके बाद इसके ड्राइवर को जख्मी किया, मुसाफिरों को डराया धमकाया गया, कई शहादतें हुई हैं। तो सर, अब वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है और अब तक हो रहा है, और वहां पर सिक्योरिटी ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि दहशतगर्दों से उस एरिया को क्लियर किया जाए। वो जो हसास जगह है जहां पर ये हमला हुआ, वहां से इन दहशतगर्दों ने जो हमला किया था उस जगह को क्लियर किया जाए उन दहशतगर्दों से। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है। इसके ऊपर तो मैं अभी आपके साथ कुछ डिटेल्स रखूंगा और वो मैं इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पार्लियामेंट के इजलास से खिताब किया, इन्होंने कहा कि सदर की हैसियत से मैं इस तजवीज की हमायत नहीं कर सकता, और उन्होंने कहा कि जी वफाकी इकाइयों के सख्त मुखालफत के बावजूद हुकूमत का दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का
یک طرفہ فیصلہ. وہ پھر یہ خبر سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی اکائیوں کی سخت مخالفت کے باوجود حکومت کا دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے. وہ حکومت کو یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بطور صدر اس تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا. میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کر دے. صدر نے اپنے خطاب میں اراکین پارلیمنٹ کو قومی مفاد مقدم رکھتے ہوئے ذاتی اور سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھنے کی ہدایت کی. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں حزب اختلاف کے شدید احتجاج کے دوران صدر زرداری نے کہا کہ آئیے اس پارلیمانی سال کا بہترین استعمال کریں. صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ملک میں گڈ گورننس اور سیاسی استحکام کو فروغ دینا ہوگا. جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. عوام نے اپنی امیدیں پارلیمنٹ کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی ترقی کے مثبت راستے پر ڈالنے پر حکومت کی کاوشوں کو سراہتا ہوں. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ یہ اعزاز کی بات ہے کہ یہ لمحہ جمہوری سفر کے تسلسل کا عکاس ہے. شرح سود میں کمی اور زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیگر معاشی اشاریوں میں بھی بہتری آ رہی ہے. اس طرح بہت سی باتیں کی ہیں صدر نے. بنیادی ڈھانچے، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دینا ہوگی اور پاکستان کو خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مزید محنت کرنا ہوگی. اسی طرح صدر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سی چیزیں ہیں وہ پھر نہری پانی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے دریائے سندھ کے حوالے سے پھر انہوں نے بات کی. وفاق کے ساتھ جو ان کے تحفظات ہیں اس کے فیصلے کو انہوں نے یک طرفہ فیصلہ قرار دیا. تو آصف علی زرداری صاحب کا تو یہ جو تھا یہ خطاب تھا. اسی طرح محسن نقوی صاحب جو ہیں سر ان کے حوالے سے خبر چل رہی ہے کہ وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں. کیا وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ وزارت داخلہ سے استعفیٰ دینا جا رہے ہیں؟ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں محسن نقوی صاحب ان کے بہت قریبی ہیں اور محسن نقوی صاحب ان کے نہیں بلکہ ان کے بھی بہت قریبی ہیں اور آپ اشارتاً تو بات سمجھ گئے ہوں گے. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ دراصل جب وزیر داخلہ بنے تھے تو اس وقت ان پر ٹرسٹ کر کے ان کو وزیر داخلہ بنایا گیا تھا اور یہ حکومت کا وفاقی حکومت کا فیصلہ تھا کہ محسن نقوی صاحب اس کرائسس کے اندر، کیونکہ ایک کرائسس ہی تھا نا جب حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی ایک کرائسس تھا کہ تحریک انصاف کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اس وقت حکومت کا یہ فیصلہ تھا. اس وقت کی موجودہ حکومت مسلم لیگ نواز کی جو حکومت وفاق میں بنی الیکشنز کے بعد 2024 کے الیکشنز جنرل الیکشنز کے بعد ان کا یہ فیصلہ تھا کہ محسن نقوی بطور وفاقی وزیر داخلہ اپنی خدمات سر انجام دیں. ان کو وزارت داخلہ دی گئی، ان کو وزیر بنایا گیا، انٹیریئر کا منسٹر فار انٹیریئر بنایا گیا، وفاقی وزیر بنایا گیا، فیڈرل منسٹر بنایا گیا. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے بعد کابینہ میں جس طرح سے رد و بدل ہوا اور وہ بہت سے وزراء جن کے پاس 4 پورٹ فولیو تھے، جن کے پاس 2 پورٹ فولیوز تھے، ان سے واپس لے لیے گئے ان کے قلمدان اور بقیہ جو لوگ ہیں ان کو موقع دیا گیا. جن لوگوں کو انہوں نے کابینہ میں رکھنا تھا، ڈاکٹر توقیر شاہ کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا، طلحہ برقی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بنایا گیا، رانا مبشر اقبال صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر بنے پبلک افیئرز یونٹ کے، علی پرویز ملک جو ہے وہ وزیر پیٹرولیم بنے. اسی طرح بہت سے وزیر ہیں جن کو وفاقی کابینہ میں نمائندگی دی گئی اور میاں معین بٹو صاحب ہیں، اسی طرح پیر عمران شاہ ولی ہیں، ڈاکٹر شزرا منصب ہیں، اس کے بعد عبد الرحمان کانجو ہیں، بہت سے وزیر ہیں جن کو وفاقی کابینہ میں نمائندگی دی گئی. تو اب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی وزارت کو ایک تو انہوں نے مشیر داخلہ بنا دیا پرویز خٹک صاحب کو، وزیر اعظم نے انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے پرویز خٹک صاحب کو اپنا مشیر بنا دیا برائے داخلہ کا، اور اسی طرح وزیر مملکت بنا دیا اینٹی نارکوٹکس اور داخلہ کا طلال چودھری صاحب کو، ان کو اسٹیٹ منسٹر بنا دیا، فیڈرل اسٹیٹ منسٹر. اب جو وزیر مملکت ہیں وہ تو طلال چودھری صاحب بن گئے اور جو مشیر داخلہ ہیں وہ پرویز خٹک صاحب بن گئے. اب یہ فیصلہ محسن نقوی صاحب سے پوچھ کر کیا گیا. ایک میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ان سے پوچھ کر وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کیا ہم یہ فیصلہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس اٹ، مجھے کوئی اس پر پرابلم نہیں ہے. ہاں محسن نقوی صاحب کو ایک بات پر کہا گیا کہ آپ بطور چیئرمین پی سی بی ریزائن کر دیں.
کیونکہ آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہے، اور محسن نقوی صاحب اس حوالے سے سوچ وچار بھی کر رہے ہیں کہ پی سی بی چیئرمین کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں وہ کسی اور کو سونپ دی جائیں، کیونکہ ان پر پریشر بہت ہے، کام بہت کر رہے ہیں وہ. تو اس لیے محسن نقوی صاحب یہ سوچ وچار کر رہے ہیں کہ وہ بطور چیئرمین پی سی بی سٹیپ ڈاؤن کر دیں، ریزائن کر دیں. لیکن وہ وزارت داخلہ سے ریزائن کرنے نہیں جا رہے. یہ تو خبر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب محسن نقوی صاحب سے کابینہ کے اجلاس میں بھی متعدد بار پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جی ہم طلال چودھری کو اور پرویز خٹک کو بنا دیں، اور اس کی ریزن دی. وزیر اعظم کی جو کابینہ ہے اس کے سامنے وزیر اعظم نے اپنی ریزن دی، اسپیسیفک ریزن دی کہ پرویز خٹک کو ہم اس لیے لائے ہیں کہ وہ کے پی کے اندر داخلی معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے بطور مشیر داخلہ. اور طلال چودھری کو اس لیے وزیر مملکت بنایا گیا کہ طلال چودھری پہلے بھی وزیر مملکت رہے. جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان بنے تھے تو طلال چودھری کو وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ بنایا گیا. یہی کہا گیا تھا، یہی تھا نا. احسن اقبال صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے اور طلال چودھری وفاقی وزیر مملکت برائے داخلہ تھے، تو ان کو جو ہے وزیر مملکت بنا دیا گیا. اور طلال چودھری صاحب جو ہے ان کو اس لیے بھی لایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی پر بہت اچھا بول لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے جس طرح کی وہ تقریر کرتے ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی کو وہ لتاڑتے ہیں اور ان کی زبان میں جواب دیتے ہیں، تو اس حوالے سے طلال چودھری پر بھی وزیر اعظم کا اعتبار تھا. اب جو کوئٹہ کے حوالے سے خبر ہے، وہ جو جعفر ایکسپریس والی جو میں نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ بولان میں جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گردوں کا حملہ ہے اس میں مسافروں کو یرغمال بنایا گیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا. لیوس حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس فائرنگ کا واقعہ بلوچستان کے علاقے کھچی بولان کے علاقے پیرو کنزی میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا، جبکہ ٹرین اس وقت سرنگ میں کھڑی ہے. مطلب پہلے یہ خبر تھی کہ جی وہ ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا، اب وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلا گیا. اب اس میں خبر یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق مسافر ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، جس دوران پہلے ٹرک پر دھماکہ کیا گیا اور پھر ٹرین پر فائرنگ ہوئی، جس کے بعد ٹرین میں موجود سیکورٹی اہلکاروں اور ٹرین پر فائرنگ کرنے والے مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ریلوے حکام کا بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس 9 بوگیوں پر مشتمل ہے اور ٹرین میں 400 سے زائد مسافر سوار تھے. ٹرین جی بتایا جا رہا ہے کہ صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی. اس حوالے سے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر شدید فائرنگ کی اطلاعات ہیں. مطلب انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ پھر دہشت گردوں کے خلاف جو کلیئرنس آپریشن تھا، یہ بتایا گیا کہ ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا. سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کونٹل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا. انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکورٹی فورسز موقع پر پہنچی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو مسافروں کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور یرغمال بنائے گئے افراد میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی تھی، جبکہ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں تھے، ابھی بھی ہیں. یہی خبر ہے. سیکورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا. سر آپریشن تو ابھی تک چل رہا ہے. بلوچستان میں را کے مداخلت کے ثبوت، بھارتی جو را ایجنسی ہے اس کی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بلوچستان کے حالات کو اس نازک دور کے اندر، جب اس نازک دور میں دہشت گردی ہو رہی ہے، ایک صوبہ جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اس کو کیسے جڑ سے اکھاڑنا ہے. کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو مل کر کرنا ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آل آنے کے بعد